جمشید اقبال صاحب کی کتاب فکری روایات پر آج دوسری تنقیدی نشست ہے۔ تو آج ہم کچھ چیزیں جو ہیں ان کی جیسے نشاندہی بھی کریں گے اور تھوڑا سا اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے۔ تو پہلی بات جو ہر کتاب کے سلسلے میں دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد تصنیف کیا ہے، اور وہ مقصد تصنیف واضح ہو جائے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس مقصد کو کوئی جسٹیفیکیشن علمی، اخلاقی، تہذیبی حاصل ہے یا نہیں۔ تو ہم انہی دو پوائنٹس پہ کچھ باتیں عرض کرتے ہیں کہ میرے خیال میں، اور یہ اقتباسات جمع کرنا میں بھول گیا، لیکن امید ہے کہ یہ ان کی اس کتاب کی درست ترجمانی ہوگی۔ پہلی نشست میں اس کتاب سے میں نے جو سمجھا وہ بیان کیا نکات کی شکل میں۔ آج یہ اپنے طور پر عرض کروں گا کہ اس کتاب کے مصنف کے پیش نظر کیا مقاصد ہیں۔ نمبر 1، اجتماعی شعور میں مقامیت کا جوہر ابھارنا۔ اب اس کو تھوڑی تفصیل سے اگر ہم کہیں تو انسانوں یعنی شعور میں اجتماعیت دو صورتوں میں ہوتی ہے، دو دائروں میں ہوتی ہے۔ ایک اجتماعیت تہذیبی، سویلائزیشنل یا گلوبل ہو سکتی ہے، یعنی شعور گلوبلی ویریفائیڈ حقیقتوں کو اپنا جیسے بنیادی کانٹینٹ بناتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جیسے ہم کہتے ہیں انسان کا اجتماعی شعور۔ لیکن دوسرے شعور میں اجتماعیت کی یعنی آئیڈیا میں اتفاق کی دوسری شکل ہوتی ہے تہذیبی اور مقامی۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مقامی آئیڈیاز اپنی کشش کھو دیتے ہیں گلوبلائزڈ آئیڈیاز کے مقابلے میں۔ تو اس کے نتیجے میں اجتماعیت کی یعنی شعور میں اجتماعیت کا آرگینزم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک سپرفیشل سا اعتقاد یا مسلمہ وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں یہ کوشش دکھائی دیتی ہے مجموعی طور پر کہ ہم شعور کی گلوبل جو اجتماعیت ہے وہ اس کا میدان الگ ہے، اس کی تاثیرات تہذیبی اور نفسیاتی نہیں ہیں، وہ انسانوں کے درمیان معاہدے کی شکل میں ہے، اور مطلب یہ کہ وہ آدمی پر گہرائی میں اثر انداز ہونے والے لوازم اور عناصر کم رکھتا ہے۔ اصل میں ذہن اپنی زندگی جن آئیڈیاز اور تصورات وغیرہ سے اخذ کرتا ہے اور اپنے آپ کو جیتا جاگتا رکھتا ہے، وہ کلچرل ہوتے ہیں، مقامی ہوتے ہیں، اور اگر تہذیبیں کسی طرح کی گلوبلائزیشن کا تقاضا نہ رکھتی ہوں تو تہذیبی ہوتے ہیں۔ تو جمشید اقبال صاحب نے اس کتاب میں یہ مقدمہ بہت قابلیت کے ساتھ اٹھایا ہے کہ شعور کی مقامی اجتماعی جو وہ ہے، وہ جو اس کی ایپسٹیمک کنسٹرکشن ہے، اس کا مورل آرڈر، یہ سب جو ہے مقامیت کے ساتھ بیدار نہ رہنے کے نتیجے میں انسان آفاقی سطح پر اپنے امتیازات سے جیسے دستبردار یا محروم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا نقطہ، یعنی یہ میں مقاصد کی فہرست بتا رہا ہوں۔
دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اپنے سے مختلف روایتوں اور تہذیبوں کا ایسا احترام پیدا کیا جائے، پھیلایا جائے، جو کسی ایک روایت کی آفاقیت یا آل انکلوسیونیس کا دعویٰ نہ پیدا ہونے دے۔ تو آفاقیت کا مطلب آل انکلوسیو ہونا، اور واحد اور مطلق ہونے کی دعوے دار تہذیبیں آل ایکسکلوسیونیس پہ اصرار کرتی ہیں، اپنے سے مختلف تہذیبوں کو غلط اور باطل کا عنوان دے کر۔ تو یعنی کہ وحدت انسانی کی بنیاد پر تہذیبوں اور روایتوں، جو فکری بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، طرح طرح کی ہیں، تو انسانوں کے تہذیبی اور مقامی امتیازات کا احترام پیدا ہو، اور اپنی روایت کے سلسلے میں کسی مطلب آفاقیت کا یا مطلقیت کا دعویٰ نہ پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی روایت سے پوری آمادگی کے ساتھ متعلق رہتے ہوئے بھی اپنے ذہن اور زندگی اور شخصیت اور معاشرے کو اپنے مقامی آئیڈیاز اور اقدار سے پوری طرح سیراب رکھتے ہوئے بھی ان میں کوئی کمی محسوس نہ کرتے ہوئے بھی وہ اپنی روایت کی دیگر روایات کے مقابلے میں برتری کے وہم کا یا دعوے کا شکار نہ ہو۔ یعنی یہ بہت اس میں بنیادی، اور اگر مطلب اس کو کانٹیکسٹ لیس کر کے دیکھیں، کوئی کانٹیکسٹ نہ بنائیں، تو یہ بہت قیمتی بات ہے۔ تیسرا مقصد سوسائٹی میں تضاد اور تنوع کو بنیادی قدر کی حیثیت دلوانا، یعنی یہ ایک ایسی بنیادی قدر ہے جو ہمارے وجود کی بھی ایک تعمیری ضرورت ہے، اور ہمارے شعور کی بھی ایک تخلیقی حاجت ہے کہ ہم اپنے معاشروں میں، یعنی میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ تضادات بھی ہوں گے، افکار کے، اعمال کے، رائے میں، اور مطلب وہاں سیاہ کے حامی بھی ہوں گے، سفید کے حامی بھی ہوں گے۔ سفید کے حامی سیاہ پر کوئی حکم نہ لگائیں جو اس سے نفرت پیدا کرے یا اس کو باطل ثابت کر دے، اور سیاہ سے وابستگی رکھنے والے سفید پر طعنہ زن نہ ہوں، اسے اپنے معاشرے کی ضرورت سمجھیں، اپنے معاشرے میں کسی تخریبی عنصر کی حیثیت دے کر اپنے معاشرے کی بنیاد کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جیسے زمانہ دن اور رات رکھتا ہے، ایسے ہی معاشرہ بھی دن اور رات کے تضادات رکھتا ہے، اور انہیں تنوع میں تبدیل کرتا ہے۔ یعنی فکر کی بہت بڑی، فکر ہی نہیں بلکہ اخلاق کی، یہ ایک بہت بڑی صلاحیت اور ذمہ داری ہے کہ وہ ظاہر میں تضادات کی پوزیشن رکھنے والے خیالات وغیرہ کو تنوع میں ڈھالے، انہیں تنوع کا قابل قبول اور قابل عمل اور پروڈکٹیو رکھنے والا عنوان دے۔ تو اور اسی مقصد کا اگلا حصہ یہ ہے کہ انسان کے اساسی حقوق، مثلاً آزادی، مساوات وغیرہ کو معاشرت کے مقامی اور غیر مقامی دونوں طرح کے دائروں میں ذہنی اور اخلاقی مرکزیت دلوانا، یعنی اس معاشرے کے تمام مثبت عناصر جو اس معاشرے کی تعمیر میں اور بہتری میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں،
ان کے درمیان تضاد کی نسبت ختم کر کے ان کے درمیان پائے جانے والے اظہار میں رہنے والے چھوٹے بڑے تمام اختلافات کو وہ آزادی اور مساوات کی جو بیسک ہیومن وہ کوالٹی ہے یا اس کا بیسک جو ہے مطالبہ ہے اس کے اظہار کی حیثیت دے کر قابل قدر رکھنا، ذہنی اور اخلاقی مرکزیت دلوانا۔ نمبر 3 مقصد، اگلا مقصد انسانیت، ہیومینٹی، اور زیادہ واضح لفظوں میں معاشرت کو، کیونکہ انسانی اجتماعیت کا سب سے نیچرل آرڈر معاشرت ہے، ریاست نہیں ہے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے یہ عرض کیا کہ انسانیت یعنی ایک گلوبل قدر ہے، اور اس قدر کا ایکچولائز ہونا، ایفیکٹو ہونا، ریلیونٹ ہونا اور پروڈکٹیو رہنے کے لائق ہونا، یہ سب مقامی حالات کے تناظر میں ہوتا ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ انسانیت، اور زیادہ واضح لفظوں میں معاشرت کو فساد، گھٹن، عدم مساوات اور جبر سے پاک کرنا، یہ اس کتاب کا بہت بڑا مقصد ہے۔ فساد کسے کہتے ہیں؟ جہاں تضادات کو تنوع میں نہ بدلا جائے، جہاں معاشرے کی ڈائلیکٹیکل اسٹرکچرنگ جو ہوتی ہے اس کو نہ سمجھا جائے یا اس کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو اس سے فساد، کیاس، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو معاشرے کا قصر تعمیر کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں وہ آپس میں جیسے جھگڑے کا سا ماحول پیدا کرتے ہیں، ایک اینٹ لگاتا ہے، دوسرا آ کے اس اینٹ کو نکال کے پھینک دیتا ہے، تو اس طرح کا معاشرہ جہاں جس کی تعمیر کی پہلی اینٹ ہی نہ لگنے پائے تو وہ ظاہر ایک فساد کا شکار ہے، غیر انسانی ہے۔ اور دوسرا جو معاشرتی مرض ہوتا ہے وہ ہے گھٹن۔ مثال کے طور پہ آدمی اپنے باہر کے معاشروں کا علم رکھتا ہے یا وہاں رہ کر آیا ہوتا ہے، اور ان معاشروں میں رہنے کے یا انہیں اچھی طرح جاننے کے اثرات قبول بھی کرتا ہے، اور ان اثرات میں جو مثبت اثرات ہوتے ہیں ان کو اپنی سوسائٹی میں گویا متعارف بھی کرواتا ہے، ان کو ری فارملائز کر کے ان کو اپنے اظہار میں ریلیونٹ اور ایفیکٹو بنائے رکھتے ہوئے اپنی مقامی ضرورتوں کو سے ہم آہنگ رکھتے ہوئے وہ بیرونی سوسائٹیز سے حاصل ہونے والے تجربات کو اپنی سوسائٹی کے لیے مفید بنانا چاہتا ہے۔ تو اگر کسی سوسائٹی میں اس طرح کے افراد کی گنجائش نہ رہ جائے اور وہ بالکل ایک بند خول کی طرح بن جائے تو اس میں وہ سوسائٹی گویا ایک گھٹن کا شکار ہے، ہمہ گیر گھٹن اس میں مبتلا ہے۔ دوسرا یہ کہ گھٹن جبر سے ہوتی ہے، اور جس سوسائٹی میں آدمی اپنی آزادی سے محروم رہنے پر مجبور ہو، حتیٰ کہ اپنی پروڈکٹیو اور تعمیری آزادی سے بھی دستبردار ہونے پر اسے مجبور کر دیا گیا ہو، تو وہاں جو ہے وہاں بھی گھٹن ہے، اور وہ گھٹن یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ جیسے گنبد بیدر میں رہنے والے سب لوگوں کی گھٹن ہے، لیکن یہ گھٹن معاشرے کے دل اور دماغ کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی ہے، ان لوگوں کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی جو معاشرے کے لیے دماغ اور دل اور دل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پھر عدم مساوات جو ہے
جو ایک طبقاتی تقسیم، جارحانہ طبقاتی تقسیم، متکبرانہ طبقاتی تقسیم، ایک ایلیٹزم جو انسانوں کی بنیادی اور جوہری مساوات کو جو ہے وہ برقرار نہ رہنے دیتا ہو، عمل میں نہ آنے دیتا ہو، تو اس کو بھی ختم کرنا۔ اور جبر اندرونی بھی ہو سکتا ہے، بیرونی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ آئیڈیا جبر ہے جس سے اختلاف کی اجازت نہ ہو، ہر وہ حکم جبر ہے جسے بدلا نہ جا سکے، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ سب تعریفات اس کتاب سے سمجھ کے کر رہا ہوں۔ تو ان تمام چیزوں سے معاشرے کو برباد کر دینے والی، ویران کر دینے والی، ان کے خیال کے مطابق جو چیزیں ہیں، یہ کتاب اس آرزو کا اظہار ہے کہ انہیں ختم کیا جائے۔ اگلا مقصد ہے کہ انسانی وہ قومی اور بین الاقوامی، قومی کہہ کے ہم مقامی مراد لے رہے ہیں، اور یعنی قوم اجتماعیت کی ریاستی قسم ہے، تو قومی اور بین الاقوامی دونوں دائروں میں انسان دوستی پر مبنی رواداری کو فروغ دینا، یہ اس کتاب کا ایک عملی مقصد ہے کہ سب معاشرے، سب قومیں، سب علاقے، سب تہذیبیں وہ اپنے امتیازات پر اسی وقت اطمینان اور مطلب ایک سینس آف وہ ایک کریٹو انداز سے اسی وقت تک برقرار رہتی ہیں جب تک ان میں دوسری تہذیبوں کے لیے رواداری اور اوپننس کا رویہ برقرار رہتا ہے۔ تو یہ اسی کو پیدا کرنا چاہتی ہے یہ کتاب۔ اگلا مقصد ہے جس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، وہ ہے کہ فکری آزادی کی ضرورت کا احساس دلانا۔ اس طرح یہ گویا اپنے آپ کو اس امبوہ سے الگ کر رہے ہیں جو بالکل بلا نسب العین آزادی چاہتا ہے، جو ہر سمت سے، ہر منزل سے آزادی چاہتا ہے، جو فرد کی غیر مشروط آزادی کا علمبردار ہے۔ تو اس سے یہ اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے ایک ذمہ داری کے ساتھ، جیسے اس کتاب میں بہت طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ آزادی جس کی ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہ ہے فکری آزادی۔ تو فکری آزادی انہی معاشروں میں پیدا ہوتی ہے جن کے اندر اس کی کوئی قدر و قیمت یا خواہش ہو، طلب ہو۔ تو پہلا مقصد اس کتاب کا یہ ہے کہ ہمارے اندر فکری آزادی کی طلب پیدا کرنا اور اس سے محروم رہنے کے بھیانک نتائج کو گویا مشاہدہ کروانا۔ تو اور پھر نہ صرف یہ کہ فکری آزادی کی طلب پیدا ہو جائے، اب آگے ایک عجیب سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ فکری آزادی پر قدغنیں چاہے زمینی ہوں چاہے آسمانی، ان سب قدغنوں کو توڑنا۔ تو زمینی قدغنیں تو جبر، ہر صورت میں جبر نہیں ہوتی، قوانین ہوتے ہیں، معاشرے کے اقدار ہوتے ہیں، لیکن زمینی پابندیوں کا بڑا حصہ یہ قبول کرتے ہیں، لیکن آسمانی پابندی اور قدغن کا ایک ذرہ بھی انہیں قبول نہیں ہے۔ تو گویا فکری آزادی کے لیے ان کی ایک بے لچک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمانی قدغنوں کو توڑو۔ آسمانوں نے جو تم پر وہ لاد رکھی ہیں
پوٹلیاں انہیں پھینکو، تب جا کے فکری آزادی میسر آئے گی۔ تو پھر اگلا اس کا مقصد ہے کہ ہر مذہبی اور غیر مذہبی بائنڈنگ نظریے کا آزادانہ تنقیدی جائزہ لینے کا، یہ جائزہ لیتے رہنے کا ایک ایسا نظام پیدا کرنا، اور پھر ان پر اپنے حالات و مسائل سے، یعنی نظام ایک پیدا کر دیا کہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھو، ہر کسی بھی خیال کو، کسی بھی چیز کو تنقید سے ماورا نہ سمجھو، کسی کو فکسٹی میں نہ رکھو، کسی خیال یا کسی سچویشن کو۔ تو یہ سب کر لینے کا جیسے ایک نظام سا معاشرے میں چل پڑتا ہے، تعلیم میں، معاشرت کے دیگر اداروں میں، تو وہ ایک ایسا نظام سا پیدا ہو جائے، اور پھر جو چیزیں ہم قبول کریں اپنے لیے بنیادی تصورات کے طور پر، آئیڈیاز کی حیثیت سے، ان کو بھی اپنے حالات، مقامی حالات اور اپنے مسائل سے مطابقت کی شرط لگانا، یعنی ان میں ان تصورات کو زیادہ قابل توجہ نہ گرداننا جو حاضر سچویشن سے ریلیونس اور ایفیکٹیوٹی کی نسبت نہ رکھتے ہوں۔ تو مطابقت کی شرط لگانا، اور اس شرط کو کامیابی سے لگا لینے کا اظہار ایک چیز میں ہوگا۔ اگر وہ رویہ نہ پیدا ہو تو سمجھو کہ تم نے ریلیونس وغیرہ کے الفاظ کو ان کے درست مفہوم میں جو ہے وہ اپنے لیے کارآمد نہیں بنایا۔ اور وہ کیا ہے کہ مطلقی سب نظریات میں سے، سب آئیڈیاز میں سے مطلقیت اور عالمگیری کو یک لخت منہا کر کے، ان سے کھینچ کر انہیں فکر، بلکہ مقامی شناخت رکھنے والی فکر کا ویسا ہی، مطلب مقامی شناخت رکھنے والی اپنی فکر کا ویسا ہی جو ہے وہ ڈیٹا بنانا جیسا کہ دنیا کی اور چیزیں ہیں۔ یعنی فکر کے لیے اس کا ہر موضوع اس کا ڈیٹا ہے، ایک خام مواد ہے جس سے وہ اپنی تکمیلی صورتیں بناتی رہتی ہے۔ تو جیسے دین وغیرہ کے عقائد، احکام وغیرہ، ان کو جب تک انسانی کلام کی طرح تنقیدی نظر سے اور ریلیونس اور ایفیکٹیوٹی کی شرط لگا کر اور مقامیت کو قبول کروا کے ان سے جو ہے وہ اگر رکھنا ہے، تو ان کو بس فکر کے لیے ویسی ہی حیثیت دینی ہے جیسی اپنے خیالات کو کسی اور کے نظریات کو دیتے ہو۔ اگلا مقصد اس میں ہے کہ علم اور اخلاق، علم یعنی ذہن کا پورا آرڈر، ذہن کا مقصود علم، اور زندگی اور وجود کا مقصود اخلاق ہے۔ یعنی اخلاق بتاتے ہیں کہ ہم وجود کی کس سطح پر ہیں، اور علم یہ دکھاتا ہے کہ ہم شعور کے کس مرتبے پر ہیں۔ تو یہ دونوں، علم اور اخلاق، دونوں میں سے مابعد الطبیعیت کا خاتمہ، یہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے اس کتاب کا، کہ ان دونوں میں کوئی آخرت، کوئی خدا، کوئی ماورائی اکاؤنٹیبلٹی، یہ سب نہ رہ جائے۔ یعنی ہر نوع کی میٹافزیکیلٹی کو نفسیات اور ذہن سے خارج کر دینا، یہ اس کتاب کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح ایک اور مقصد بھی ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کتاب جیسے ہم یہ دکھا دیں کہ بھائی یہ پوری کتاب ہم نے پڑھی ہے، اور اس میں سے یہ بنیادی تھیمز جو ہیں وہ سمجھے ہیں یا نکالے ہیں۔ پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ، وہ تو سب جانتے ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں تحریک
روشن خیالی یا تحریک تنویر، تو پروجیکٹ آف انلائٹنمنٹ اور خاص کر اس کے سب سے بڑے دماغ یعنی کانٹ کے دبستان تنقید کو ماڈل بنا کر انسان اور اس کی دنیا کو اسی طرح نئے سرے سے تعمیر کرنا جیسا کہ جدید مغرب نے اصولی طور پر کر دکھایا ہے۔ یہ اور اس سے پہلے جو میں نے بیان کیا ہے، اس پہ بہت تفصیلی بات تو اس نشست میں ہوگی جس میں جمشید صاحب خود تشریف رکھتے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ کانٹ کے دبستان تنقید کو ذرا جلدی میں سمجھا گیا ہے، اس سے ذرا جلدی میں نتائج اخذ کیے گئے ہیں، لیکن بہرحال ہم تو اس کتاب کے مقاصد بتا رہے ہیں۔ تو اس کے کرٹیسزم کو، جو اس کا وہ کریٹیکل فلسفی اور پرنسپلز ہیں، ان کو بروئے کار لانا، ان کو اپنے ذہن اور باہر کی دنیا اور نظریات، عقائد، سب چیزوں پر وارد کرنا، انہیں سب چیزوں کی کسوٹی بنانا، ان چیزوں کو رد یا قبول کرنے سے پہلے یا ان کے رد و قبول کا سبب بنانا، تو یہ ان کے نظر میں صورت نجات ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ایک بات پوچھی جائے اس کتاب سے کہ بھئی ہم اپنے آپ کو پھر کیسے درست کریں، ایک روڈ میپ بنا دو، تو یہ کتاب ہمیں یہ روڈ میپ بنا کر دیتی ہے کہ بھئی اسے ماڈل بناؤ، وہ عقل کیا ہے، علم کیا ہے، اچھائی کیا ہے، میٹا فزکس کیا ہے، یہ سب چیزوں کو اس سے سیکھو، اس کی ڈیفینیشنز کو معیار بنا کر اب تمام چیزوں کو ری ڈیفائن کرو، تاکہ انہیں درست بنیادوں پر اور درست اغراض کے ساتھ رد یا قبول کرنے کا ایک یقینی فیصلہ آسان ہو جائے۔ اور جدید مغرب نے ایسا کر کے دکھایا ہے، تو دیکھ لو کہ وہاں دو چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں اور بالکل مروج ہو گئی ہیں۔ ایک تو ہے کہ علم سے مابعد الطبیعیات کی بے دخلی، اور دوسرا ہے ہیومنزم، انسان دوستی۔ تو مطلب یہ اب کہہ تو رہا ہوں، مطلب لیکن کہتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو میں جیسے زور سے چلا کہوں گا نہیں نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اگلا مقصد، مطلب یہ پوری کتاب کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جدیدیت کے تصور انسان اور تصور علم کو اپنے حالات و ضروریات کے مطابق بروئے کار لانا، یعنی یہ اچھی سوسائٹی، اچھے معاشرے، اچھی ریاست، غرض اچھے ہیومن آرڈر کی جیسے لازمی جیسے بنیاد ہے، کہ وہ تصور انسان جو جدیدیت نے دیا ہے، جو جس کا ذہن میٹا فزکس سے خالی ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے میٹا فزکس سے، اور جس نے کسی بھی طرح کے جبر یا جنگ کا ماحول یا ایک خدائی فوجداری کا ایک آرڈر سا جو چل رہا ہے، ان سب سے خود کو آزاد کروا لیا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصود اصلی ہے انسان کو اس کی سہولت، فرحت اور آزادی کا ماحول فراہم کرنا۔ تو اس وجہ سے اب وہ تو کیونکہ ثابت ہے، وہ تو اس کتابوں تک محدود نہیں ہے، تو لہٰذا ان دونوں کے جدیدیت نے جس علم کو علم کہا ہے اسے علم مان کر، اور جدیدیت نے جس انسان کو انسان کہا ہے اسے ماڈل بنا کر، پھر اب اپنے مقامی حالات کے مطابق
اور اپنے مقامی حالات کے لیے آسانی سے کارآمد بنانے کا عمل، یہ جیسے ہمارے لیے یا کسی بھی معاشرے کے لیے جو اپنی مقامیت سے بھی وفادار ہے اور انسانیت کی آفاقی اقدار سے بھی ہم آہنگ ہے، ہم آہنگ رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور آخری مقصد ہماری فہرست کے مطابق قدیم روایتوں میں آسمانی اور زمینی کا فرق دکھا کر، اس کتاب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ قدیم روایتیں دو طرح کی تھیں، ایک جیسے سامی مذاہب جس کو مغربی مذاہب بھی کہتے ہیں، ایک اس کی روایت تھی، وہ آسمانی روایت تھی، عامرانہ روایت تھی، اور دوسری طرف ہندوستان اور چین کی روایات کا بھی جائزہ لے کر یہ دکھایا ہے کہ یہ روایت زمینی روایت ہے۔ تو آسمانی اور زمینی کا یہ فرق قدیم سے جو چلا آ رہا ہے، اس کو انہوں نے اچھی طرح دکھایا، اس کے بیسک ڈسکورس کے ساتھ بھی اور اس کے امپیکٹس کے ساتھ بھی، اور پھر یہ سب کرنے کے بعد اس فرق کے جو نتائج نکلے ہیں ان کا بھی جیسے مشاہدہ کروایا کہ زمینی روایت سے یہ پیدا ہوا، آسمانی روایت سے ایسا آدمی اور ایسا معاشرہ پیدا ہوا، تو وہ جیسے فرق مشاہدہ کروا کر اب یہ جیسے یہ مقصود رکھتے ہیں، یہ ہم سے یہ طلب کرتے ہیں یہ سب دکھا کر کہ اب ارضیت کے فطری اصول سے وفادار ہو جاؤ، آسمان کو جو ہے وہ آسمان کے قیدی نہ بنو، زمین کے کسان بنو۔ تو یہ اس کتاب کا، یہ بھی اس کتاب کے مقاصد میں سے ایک بہت بنیادی مقصد ہے۔ تو یہ ہوا اس کتاب کا تھیمیٹک خلاصہ۔ اب اس پر ہمارے کچھ تحفظات ہیں اور وہ بھی ہم خلاصہ بنا کر عرض کر رہے ہیں، اور ان سب باتوں یعنی خاص طور پہ جو تحفظات ہیں ان کو میرے ذہن میں انہیں عرض کرنے کا بہتر موقع وہ ہوگا جب جمشید اقبال صاحب یہاں تشریف رکھتے ہوں گے، تو فی الحال جیسے ہم اس کی طرف ایک سمجھ میں آنے والا، یعنی اس کی کلیت کو بھانپ لینے والا اشارہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہیں ہماری ریزرویشنز کہ ان اہداف کے ساتھ، یہ جو مقاصد بتائے ہیں، ان اہداف کے ساتھ اس کتاب کے مباحث، کانٹینٹس مختلف ہونے چاہیے تھے۔ یہ جیسے ہماری ایک ریزرویشن ہے۔ اس کی استدلالی بنیادیں تاریخی سے زیادہ فلسفیانہ ہونی چاہیے تھیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہڈن ہدف کہہ لیں تو وہ بہت ہی چھپایا گیا، اور جو مطلب مقصد بننے والی استعداد نہ رکھنے والے خیالات پر زیادہ فوکس کیا گیا۔ تو بہرحال یہ کتاب اگر اپنے بنیادی مقصد سے جیسے جڑی رہتی تو اس کے مباحث مختلف ہوتے، اس میں روایتوں کا تذکرہ نہ صرف ملتا، صرف تاریخ فکر نہ لکھی جاتی، بلکہ فلسفیانہ انداز ہوتا دلیل کا۔ دوسری ریزرویشن، تنقید اور انکار، یہ دونوں اس کتاب کے پہیے ہیں جس پہ یہ بگھی چل رہی ہے، کہ تنقید اور انکار کا ہدف
مذہبی عقائد اور احکام کو براہ راست ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے فکری نہیں، یہ جیسے ہم اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ کتاب اور واضح ہو جاتی، زیادہ وزنی ہو جاتی، اور فکری اعتبار سے بھی جیسے بہت گہرائی میں جا کے انکار اور اقرار کی دعوت بن جانے والا ڈسکورس پیدا کرتی۔ تو اگر اس کے لیے فکری نہیں بلکہ مستند الہادی روایتوں کا مطالعہ کیا جانا چاہیے تھا قدیم سے جدید تک، اور پھر ان روایات پر کانٹین تنقید کا میتھڈ استعمال کرنا چاہیے تھا، یعنی جس طرح مذہبی اور میٹافزیکل ٹریڈیشنز پہ کانٹین میتھڈ استعمال ہوا ہے تو وہ مطلب بہت وقیع ہے، لیکن یہ کہ کانٹین میتھڈ استعمال ہونا چاہیے تھا الہادی روایتوں پر، تو اس سے بات زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی۔ تو یہ میتھڈ استعمال یعنی اس کے کریٹیک کی تیاری کے بعد جمشید اقبال صاحب کی مرضی تھی کہ تردید کو ترجیح دیتے یا تائید کو، تو یہاں معروضی اور غیر جانبدار تحقیق کا اصول برت کر دکھاتے تو اس کتاب کا مقصد تحریر زیادہ واضح اور مدلل ہو کر تفصیل کے ساتھ پڑھنے والوں کے سامنے آ جاتا، اور ان کے لیے پڑھنے والوں کے لیے اتفاق اختلاف زیادہ ذہنی تشفی کے ساتھ ممکن ہو جاتا، آسان ہو جاتا اگر ایسا ہوتا، اور ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اس سے اس کتاب کا درجہ بہت بلند ہو جاتا، یعنی اور بلند ہو جاتا، بلند تو ماشاءاللہ اب بھی ہے۔ اگلی ریزرویشن ہماری یہ ہے کہ اس کتاب کا تنقیدی دائرہ، تنقیدی یا کانٹ کے معنی میں، کہ اس کتاب کا تنقیدی دائرہ اور موضوعاتی ظرف کنٹینر بہت بڑا ہے، یعنی اس میں جو موضوعات اٹھائے گئے ہیں وہ موضوعات بہت بڑے ہیں، اور ان کی تفصیل، ان کے اجزاء بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح اس میں جو تنقید کو جیسے مختصر دائروں پر اپلائی کیا گیا ہے، تو وہ تنقید جو ہے وہ اس کے لیے نہیں تھی، اس تنقید کی تگ و تاز کا میدان بڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر، تو اس کا موضوعاتی ظرف وغیرہ بہت بڑا ہے، لیکن اس وسعت کا پہلے سے ادراک رکھنے والوں کے لیے اس کتاب کے کانٹینٹس اس دائرے کا بہت تھوڑا حصہ کور کرتے ہیں، یعنی کانٹ کی تنقید اپنی اپلیکیشنز کے ساتھ جتنی وسعت و تفصیل اور تہداری کا تقاضا کرتی ہے، اس کتاب میں اس تنقید کا ہی تقاضا جیسے ہمارے خیال میں پورا نہیں ہوا، اور جو اس کے معنوی ظرف ہے اس بہت بڑا ہے، تو اس ظرف کو اس میں جیسے تقریباً خالی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی مطلب ان کی بے استعدادی نہیں ہے، ان کی کوئی خدا نہ کردہ بے علمی یا کم علمی نہیں ہے، یہ ان کی مصلحت سے ہوا ہے۔ اگلی جو ہماری ریزرویشن ہے وہ ذرا سنگین نوعیت کی ہے، وہ ہے کہ مذہب اور مذہبی فکر کی طرف جمشید صاحب کا رویہ ہمدردانہ نہیں ہے، اور آبجیکٹیولی ناقدانہ بھی نہیں ہے۔ آبجیکٹیولی یعنی کانٹین پیراڈائم میں ناقدانہ بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے مذہب اور اس کے علم الکلام کو بھی
اس کتاب میں مستند نمائندوں کے ذریعے سے سمجھنا سمجھانا اور رد یا قبول کرنا چاہیے تھا۔ تو مذہب کی ترجمانی مطلب بہت لوور لیول پر ہے، اور بعض جگہ لگتا ہے کہ اسے ولگرائز کیا جا رہا ہے۔ تو خیر یہ کر لیتے کہ مذہب کو اس کے مستند علم الکلام وغیرہ کو مستند نمائندوں سے سمجھتے اور ان کو پھر ہدف تنقید بناتے تو بہت اچھا تھا۔ تو اور پھر چاہے اپنے پیشگی خیال ہی پر رہتے، جس خیال کو کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی گئی ہے اس پیشگی خیال ہی پر ثابت قدم رہتے، لیکن کم از کم اتنا ہو جاتا کہ جو قارئین استعداد رکھتے ہیں ان موضوعات اور مباحث کی، ان کے لیے اس کتاب میں جو خیالات ہیں ان کو رد یا قبول کرنا آسان ہو جاتا۔ یعنی مذہب کے بارے میں جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو فلسفیانہ سمجھ رکھنے والے یا استعداد رکھنے والے قارئین وہ رد یا قبول کرنے میں آسانی محسوس کرتے۔ فی الحال یہ لگتا ہے کہ رد کرو تو کافی شواہد کے بغیر رد کر دیا، یعنی ملزم کو سنے بغیر ہی سزا سنا دی، اور قبول کرو تو لگتا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں اور ہوتی تو اس قبولیت میں یقین اور اطمینان پیدا ہو جاتا۔ تو یہ اس کتاب میں ایک فلا سا ہے۔ باقی یہ کہ اب اگلی نشست بھی کرنی ہے، جیسا کہ پروگرام میں پہلے سے طے شدہ ہے، تو اگلی نشست ہماری ہوگی 2-3 پوائنٹس پر۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کے بعض ایسی چیزیں جو ہیں وہ بھی کوٹ کریں گے، ان کی تحسین کریں گے جو فریشنس کے ساتھ صحیح ہیں، اور پھر وہ بھی ان چیزوں پہ تھوڑا شکوہ بھی کریں گے جو باسی پن کے ساتھ غلط ہیں۔ اسی میں ہم جو نشست ہے اس میں اس کتاب میں بعض تسامحات ہیں، اصطلاحوں میں، فکری روایتوں کی مجموعی تفہیم میں بعض چیزیں جیسے ادھوری یا ہمارے خیال میں نادرست ہیں تو ہم ان کی نشاندہی کریں گے اور انہیں غلطی یا ادھورا پن کہنے کی وجہ بتائیں گے۔ پھر اس نشست کو ہم جیسے مکمل کریں گے، اگلی نشست کو جو آخری شاید نہ ہو، اس نشست کو ہم مکمل کریں گے اس شکوے کے ساتھ، جو شکوہ ہم نے کیا ہے اسے جیسے اور واضح کریں گے اور دکھائیں گے کہ مذہب اور تہذیب کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے، اور اس کتاب میں کن کن چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اور مذہب سے مراد بھائی یہ تو سامی ہی مذہب ہے، مغربی مذہب ہے، جو چاہے کہہ لیں، آسمانی مذہب اور زمینی تہذیبوں کا باہمی تعلق، یہ بھی ہم اپنے طور پہ کوشش کریں گے کہ اس کتاب میں جو چیز ہمیں کم نظر آ رہی ہے اس خلا کو چلو اپنے طور پر بھر دیں۔